اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. وہ اللہ کا عرش کا سایہ. کیا کس کا سایہ؟ اللہ اکبر. آپ کے کرنول کی دھوپ حیدرآباد سے زیادہ ہے. ذرا چھوٹا 1-2 فٹ کا درخت دکھ رہا, انسان وہ چھوٹے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر راحت محسوس کر رہا. یہ چھوٹے درخت کا یہ عالم ہوگا تو رب کے عرش کا سایہ کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل اپنے خاص بندوں کو عزتوں سے نواز کر اپنے عرش کے سائے میں نیچے جگہ دے گا. کبھی یوٹیوب تمہیں بلاتا ہوگا, کبھی انسٹاگرام تمہیں بلاتا ہوگا, کبھی کوئی ویب سائٹ تمہیں بلاتی ہوگی, آؤ ادھر گندگی کی طرف. اگر تم اللہ کی خاطر ڈر کر وہ گندگی سے رکو گے نوجوانوں, انشاءاللہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ. آؤ امام ابن حجر کہتے ہیں یہ امام عادل میں ہر وہ شخص آئے گا جو کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے گا. تم 2 لوگوں کے ذمہ دار ہو, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. تمہاری رعیت کے متعلق تم سے جو ہے نا سوال کیا جائے گا. تم گھر کے ذمہ دار ہو, تم گھر کے اندر عدل کے فیصلے کرو گے. تم مسجد کے صدر ہو, تم مسجد کے لوگوں کے ساتھ انصاف کے فیصلے کرو گے. تم سوسائٹی کے ذمہ دار ہو, تم سوسائٹی کے فیصلے جو ہے نا عدل کے ساتھ کرو گے. تم جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار ہو, تم وہاں پر فیصلے عدل کے ساتھ کرو گے. تمہارے حق میں, تمہارے ذمے جہاں جہاں معاملات آتے ہیں امام عادل بن کر تم حق کے ساتھ فیصلے کرنے والے بنو گے. رب تعالی کل اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کے تمہیں اونچا عزت کا مقام عطا کرے گا. اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. 2 قطرے. پہلا قطرہ جو شہید ہونے والے کا خون نکلتا ہے جسم سے, وہ قطرہ خون اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا قطرہ اللہ کے خوف سے رونے والا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آنسو کا رونا ہے تو راتوں میں اٹھو, اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اکیلے میں کوئی نہیں جانتا ہو, بس میں اور میرا رب, اور اس کی محبت اور خوف کے ساتھ رونے والے بنو. اللہ اپنی عرش کا سایہ دے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز
میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو ایمان جیسی بڑی دولت عطا کی ہے۔ یہ بات کی توفیق دی کہ جمعہ جیسے بابرکت دن اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بات کی شروعات کرتے ہیں کہ اللہ، جس طریقے سے تو نے ہمیں یہ دنیا کے اندر توفیق دی، کرنول کے یہ مرکز کی مسجد میں ہمیں تو جمع فرمایا ہے، اللہ ہماری موت کے بعد تو ہمیں جنت میں بھی ایسے جمع فرما دینا، آمین۔ آئیں انشاءاللہ آج اس عنوان کے تحت بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عنوان ہے حشر میں عزت پانے والے۔ در حقیقت کون ہے جو دنیا کے اندر عزت کا متلاشی نہیں ہے؟ ہر انسان، ہر چھوٹا بڑا، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، ہر ایک کو عزت کی تلاش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر اس کی عزت کرے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے رتبے والا مانیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اونچے مقام پہ دیکھیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ عزت والوں میں ہو جائیں، اگرچہ کہ اس کے اعمال جو بھی ہوں گے، اگرچہ کہ اس کے حرکات و سکنات جو بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا ہر چھوٹا بڑا شخص عزت کا متلاشی ہے۔ آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ بات پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ عزت دنیا کی ایک طرف، دنیا کی عزت ایک طرف، اس دن کی عزت جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غضبناک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضبناک ہوں گے۔ وہ میدان محشر کا دن ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، جب سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، جب یہ زمین کو تلچھٹ بنا دیا جائے گا، جب کیا ہوگا؟ جب اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ رب کا خوف ہوگا۔ اس دن کیا عالم ہوگا؟ رب تعالیٰ اپنے جاہ و جلال، غصے اور غضب میں ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امت کی امتیں نبیوں کے پاس چکریں کاٹتی ہوگی کہ کاش اللہ کم از کم حساب تو ہمارا شروع کر دے۔ یہ اس دن کا عالم ہوگا لوگوں، یہ اس دن روز میدان محشر کا عالم ہوگا۔ سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ گناہوں کی وجہ سے پسینے میں غوطے کھاتے ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا میدان محشر کا؟ عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے کالے چہرے لے کر پھرتے ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے نا سیاہ چہرے لے کر پھرتے ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یوم، کیا اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ لوگوں اس دن کا عالم تو یہ ہوگا کہ دنیا میں بیٹا بیٹا کرتے رہ گئے، دنیا میں اولاد اولاد کرتے رہ گئے، دنیا میں دوست دوست کرتے رہ گئے، دنیا میں شوہر بیوی کرتے رہ گئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، ہاں بیوی شوہر کو نہیں پوچھے گی، اولاد ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے۔ عالم تو یہ ہوگا اس دن کا کہ دودھ پلاتی ماں اپنے چھوٹے بچے کو پھینک کر بھاگ اٹھے گی۔ عالم تو یہ ہوگا اس دن کا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔
ہم ہوں گے ہماری نام اعمال کی کتاب ہوگی، ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے، رب تعالیٰ کا دربار ہوگا، لوگ سہمے ہوں گے، لوگ ڈرے ہوں گے، آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، کہیں گے آج میں رب کے سامنے بات نہیں کر سکتا، آج نفسی کا معاملہ ہے، آج میں رب کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا۔ آؤ لوگو، یہ عالم تو ہم نے جانا ہے، یہ میدان محشر کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، یہ غصے و غضبناک کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم کہتے ہیں وہ میدان محشر میں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو VIP ٹریٹ دیا جائے گا، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کو عزتوں سے نوازا جائے گا، کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں میں شمار کرے گا۔ یہ دنیا کی عزت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئے ہوں، اب ذرا آخرت کی عزت پانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ کو اور مجھ کو۔ ہاں، صبح سے شام تک کیا میری محنت، کیا میری بھاگ دوڑ کہ دنیا میں میرا رتبہ بن جائے۔ آؤ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ بات سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کل میدان محشر میں رب تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، ایسا عمل کر کے جائیں گے، یہ ٹوٹے پھوٹے عمل سے ہی اللہ ہمیں عزت دار بندوں میں شمار کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میدان محشر کا عالم، یہ اللہ کا غصہ ایک طرف، دوسری طرف اللہ کے وہ چہیتے بندے بھی ہوں گے جن کے متعلق اللہ نے کیا کہا۔ جاؤ، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 89 پڑھی، 89، اللہ کیا کہتے ہیں؟ من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی کر کے ہمارے پاس آئے گا، جو کوئی نیک عمل کر کے ہمارے پاس آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تمہاری اوقات سے بڑھ کے اللہ تم کو عطا کرے گا، تمہارے نیکی سے بڑھ کے اللہ تم کو عطا کرے گا، جو تم نے کیا اس سے کہیں زیادہ تم کو عطا کرے گا۔ تم نیکی لے کے میدان محشر میں پہنچو گے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، یہ تو یہ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، تمہاری نیکی تو نیکی ایک طرف ہوگی، یہ ہیبت والے دن، یہ وحشت والے دن، یہ دہشت والے دن، یہ خطرناک عذاب والے دن، روزانہ میدان محشر میں اللہ غصے میں ہونے کے باوجود جو بندے نیک کام کر کے آئیں گے، یومئذ آمنون، اللہ ان کو اطمینان کی زندگی عطا کرے گا، ان کو اللہ امن عطا کرے گا، اللہ ان کو یہ بے چینی کے عالم میں سکون عطا کرے گا۔ کون ہوں گے یہ بندے؟ میرے بھائیو، یہ صفت پیدا کرنا ہے، میری ماں بہنوں تم سن رہی ہو، یہ صفت ہم کو پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ لے کہ میں جو ہے داڑھی رکھ کر مسلمان ہوں، ہاں صرف داڑھی رکھ کر مسلمان ہوں، آدھار کارڈ میں میرا نام مسلمان ہے، عزت مل جائے گی، خاندان میرا سید ہے، عزت مل جائے گی، میں فلاں سلسلے سے چلا آ رہا ہوں، عزت مل جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، محمد الرسول اللہ نے کہا تھا، اے میری پھوپھی حفصہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو اس دنیا میں، تمہارا باپ، تمہارا بھتیجا تمہاری خواہش پوری کرے گا، یہ امید میں نہ رہنا کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کام آؤں گا۔ اللہ اکبر، نیک عمل کر کے آنا ہوگا۔ کیا نیک عمل کرنے والوں کو اللہ کل قیامت کے دن عزت کے درجے عطا کرے گا، اونچے مقام عطا کرے گا۔ آؤ، بڑی مشہور روایت ہے، بڑا ہمارا بھی مسئلہ عجب ہے بھائی، ہم بھی سننے سنانے کے ایسے عادی ہو گئے، رسمی فارم۔ کتنے دفعہ یہ حدیث سن لی ابھی تک؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل وہ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ اللہ کا عرش کا سایہ، کیا کس کا سایہ؟ اللہ اکبر، آپ کے کرنول کی دھوپ حیدرآباد سے زیادہ ہے۔ ذرا چھوٹا 1-2 فٹ کا درخت دکھ رہا، انسان وہ چھوٹے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر راحت محسوس کر رہا، یہ چھوٹے درخت کا یہ عالم ہوگا تو رب کے عرش کا سایہ کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل اپنے خاص بندوں کو عزتوں سے نواز کر اپنے عرش کے سائے میں نیچے جگہ دے گا۔ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلا وہ شخص ہوگا امام عادل، امام عادل، ایسا حکمران،
ایسا ذمہ دار جو انصاف پر بات کرنے والا ہوگا, انصاف پسند ہوگا, اپنا نہیں تپنا نہیں, اپنا نہیں پرایا نہیں, اس کا نہیں اس کا نہیں, بات کرتا ہوگا تو انصاف کی بات کرتا ہوگا, بات کرتا ہو تو حق کی بات کرتا ہوگا. امام عادل, ایسا حکمران جو انصاف کا فیصلہ کرنے والا ہو. اچھا آپ میں تو حکمران نہیں ہے نا, کون ایم ایل اے, کون ایم پی بن گئے, کون پی ایم بن گئے, کون ذمہ دار بن گئے, ہم تو حکمران نہیں. آؤ ذرا سمجھو. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے امام عادل کا؟ امام عادل کا معنی کیا ہے؟ کیا کوئی عہدے دار ہی اس میں آئے گا؟ کیا میں بڑا حکمران بنوں گا, بادشاہ بنوں گا, خلیفہ بنوں گا تو انصاف کرنا ہے؟ عام بندہ ہو تو انصاف کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آؤ امام ابن حجر کہتے ہیں یہ امام عادل میں ہر وہ شخص آئے گا جو کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے گا. تم دو لوگوں کے ذمہ دار ہو, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی, تمہاری رعیت کے متعلق تم سے جو ہے نا سوال کیا جائے گا. تم گھر کے ذمہ دار ہو, تم گھر کے اندر عدل کے فیصلے کرو گے. تم مسجد کے صدر ہو, تم مسجد کے لوگوں کے ساتھ انصاف کے فیصلے کرو گے. تم سوسائٹی کے ذمہ دار ہو, تم سوسائٹی کے فیصلے جو ہے نا عدل کے ساتھ کرو گے. تم جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار ہو, تم وہاں پر فیصلے عدل کے ساتھ کرو گے. تمہارے حق میں, تمہارے ذمے جہاں جہاں معاملات آتے ہیں, امام عادل بن کر تم حق کے ساتھ فیصلے کرنے والے بنو گے. رب تعالی کل اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کے تمہیں اونچا عزت کا مقام عطا کرے گا. کیسا انصاف, کیسا انصاف, انصاف ایسا کہ کہا یا رسول اللہ ایک عورت نے چوری کی ہے, بڑے خاندان کی ہے, رتبے والی ہے, معاملہ اجھل جائے گا, خاندان کی عزت کا مسئلہ ہوگا. کہا اسلام تو انصاف پسند ایسا ہے, تم اس عورت کی بات کرتے ہو, فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, اس کی سزا بھی یہی ہوتی. اللہ اکبر. خاندان والا نہیں, دوست نہیں, قبیلے والا نہیں, امام عادل, رب تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہتے ہو, انصاف کے فیصلے. عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے, عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. عمر بن خطاب کو ایک چٹھی آئی, خط. کہاں سے آئی؟ غسان سے. غسان کے بادشاہ نے لیٹر لکھا, کہا اے امیر المومنین, اب تک میں اسلام کا دشمن تھا لیکن اللہ نے توفیق دی, ابھی آپ کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آؤ آؤ کلمہ پڑھو گے. کہا عمر بن خطاب نے, آؤ کلمہ پڑھو گے, ہمارے بھائی بن جاؤ گے, دکھ سکھ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے, آؤ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. غسان کا بادشاہ آیا, دیکھو انصاف کیا ہوتا ہے, انصاف کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے. کہا آؤ, ہاں جاؤ, جلال کے ساتھ, لشکر کے ساتھ, مال و زر کے ساتھ, بڑے قافلے کے ساتھ وہ غسان کا بادشاہ آیا مدینے کے اندر. عمر بن خطاب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. عمر بن خطاب نے کہا دیکھو ابھی حج کے سفر پہ ہم جانے والے ہیں, چاہتے ہو تو تم بھی ساتھ چل سکتے ہو, چاہتے ہو تو چل کہا ٹھیک ہے چلو. دونوں چلے, حج کے طواف کر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ غسان کا بادشاہ. دیکھو انصاف کیا ہوتا ہے, اسلام کیا سکھایا, انصاف کیا. طواف کر رہے ہیں, دوران طواف ایک معمولی نوکر, ایک معمولی غلام, دیکھو اسلام کی کیا خوبصورتی ہوتی ہے. رب تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں, وہ غسان کا بادشاہ بھی وہیں طواف کر رہا ہے, معمولی غلام بھی وہیں طواف کر رہا ہے. یہ اسلام کی یکسانیت ہے کہ اسلام کے اندر اونچا درجہ چاہتے ہو تو تقوی والے بنو, اونچا درجہ چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. مال و زر سے, عہدے قبیلے سے تم عزت دار نہیں بن سکتے. طواف کر رہے ہیں, معمولی غلام بھی طواف کر رہا ہے غسان کے بادشاہ کے ساتھ. اچانک غفلت سے وہ غلام کا پیر یہ بادشاہ کی تہبند لنگی پر پڑ گیا. یہ بادشاہ کی لنگی کھل گئی, ہاں اس کا تہبند اتر گیا. یہ شرم کے مارے اٹھا, تہبند بندھا اور اٹھا کر ایک مکہ اس کے چہرے پر رسید کر دیا. غلام کی آنکھ پھٹ گئی. یہ غلام دوڑے دوڑے عمر بن خطاب کے پاس گیا, یہ امیر المومنین فلاں شخص نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے, آنکھ. کہا بلا اس کو. کون؟ یہ تو غسان کا بادشاہ ہے. آؤ, دربار لگایا گیا. بولا کیوں پھوڑا تم نے, کیوں پھوڑا؟ غسان کے بادشاہ نے کہا اے امیر المومنین, میں کہاں یہ کہاں, میں بادشاہ, یہ غلام,
اس کی وجہ سے آپ عدالت لگائیں گے ایک معمولی غلام کی وجہ سے؟ کہا ہے غسان کے بادشاہ ابھی تک تم اسلام میں نہیں تھے لیکن اب اسلام میں ہو. سنو اگر اس کو منا کر معافی چاہ کر اسے منا سکتے ہو تو منا لو, اس سے معافی چاہ کر اس کو منا سکتے ہو تو منا لو, ورنہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے, عدل یہ ہے, تم نے آنکھ پھوڑی ہے تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اللہ اکبر. تم بادشاہ نہیں دیکھا جائے گا, تم بادشاہ نہیں دیکھا جائے گا, تمہارا درجہ اونچا نہیں دیکھا جائے گا. امام عادل, انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے. اپنا آدمی غلطی کرا تو غلطی چھوٹی, باہر کا آدمی غلطی کرا تو غلطی بڑی, بہو غلطی کری تو بڑی غلطی, بیٹی غلطی کری تو چھوٹی غلطی. اللہ اکبر. میری ماں بہنوں سمجھو, میرے بھائیوں یہ سمجھو, امام عادل, ہر شخص کو انصاف پر فیصلے کرنے ہوں گے. کیا ہوگا انصاف پر فیصلے کرنے سے؟ آؤ سنو یہ بات کو سنو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. کل قیامت کے دن لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور یہاں پر یہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اے انصاف پر فیصلے کرنے والوں آؤ. رب تعالیٰ میدان محشر میں تمہارا مقام بتاتے ہوئے کہتا ہے آؤ ادھر. رب تعالیٰ کی بارگاہ کے یہ سیدھے جانب ممبر بنے ہیں نور کے, یہ نور کے ممبر ان کے لیے ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے. یہ رب تعالیٰ مقام عطا کرے گا کل قیامت کے دن. ایک اور حدیث حضرت عیاض رضی اللہ عنہ کی, صحیح مسلم میں روایت ہے, کہا 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے لوگ ضرور جنت میں جائیں گے. 3 قسم کے, یاد رکھنا یہ بات کو بھی. نمبر 1, انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 2, اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 3, وہ جس کی بیویاں, جس کی اولاد زیادہ ہو پھر بھی غیرت کے مارے وہ مانگتا نہیں, سوال نہیں کرتا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیو, یہ وہ عمل ہے جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازنے والا ہے. نمبر 2, وہ شخص کو اللہ کل عزت سے نوازے گا. نوجوانوں ذرا میری بات کو غور سے سنو. کہاں ہماری جوانی لگ رہی ہے, کہاں ہماری مصروفیت ہے, کہاں ہماری جوانی کھپ رہی ہے. کیا انسان تو یہ سمجھ بیٹھا ہے جوانی تو گھومنے پھرنے کی ہے, عیش و عشرت کی جوانی ہے, ہاں خواہشات کو پوری کرنے کی جوانی ہے. میرے بھائیو, اللہ نے جوانی ہمیں اس لیے نہیں دی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر ایسے نوجوان کو اللہ کل میدان محشر میں عزتوں سے نوازے گا جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا. اللہ اکبر. نوجوانوں کہاں وقت گزر رہا ہے, کیا کام میں وقت گزر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کا دیوانہ آدمی. نوجوان دیکھو آج کل موبائل کا بڑا فتنہ ہو گیا. یہ موبائل کا جو 5 انچ کا ٹکڑا ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہو گیا, ادھر کون بیٹھے سامنے کون بیٹھے اس کو معلوم ہی نہیں. اس کا کام ایک ہی ہے, بس وقت کہاں جا رہا ہے نوجوان کا, کیا کام میں نوجوان کا وقت لگ رہا ہے. نوجوانوں اپنی عبادت کو, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ گے, یقین جانو اللہ میدان محشر میں عزتوں سے نواز کر اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا. اللہ اکبر. نوجوان کب؟ نوجوان, ہاں نوجوان ضروری ہے ہونا عبادت کے اندر. جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. شیخ سعدی کا بڑا اہم قول ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں رحمہ اللہ, جوانی میں توبہ اور پرہیزگاری پیغمبرانہ صفت ہے. جوانی میں توبہ کی توفیق مل جانا, استغفار کی توفیق مل جانا, یہ پیغمبروں کی صفت ہے. کب؟ جوانی میں. اور کہا بڑھاپے میں تو, شیخ سعدی کا قول ہے, کہتے ہیں بڑھاپے میں تو بھوکے بھیڑیے بھی جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں وہ وقت پر آ کر بیٹھنا کیا جس وقت میں جھکنے کی حیثیت نہیں ہے, اس وقت پر آ کر جھکنے کی کوشش کرتے ہیں جب کمر میں طاقت نہیں ہے, اس وقت میں آ کے سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت یہ سر زمین پر لگ نہیں سکتا. جب یہ اللہ نے طاقت دی تھی دن دناتے پھر کے بیکار کے کاموں میں الجھ گئے تھے. ہاں بیکار کے کاموں میں الجھ گئے تھے, دنیا کمانے بھاگ رہے تھے. میرے بھائیو, یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے, یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا فانی دنیا ہے,
کر سکتے ہو اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، خوب سجدے کرو، لمبے لمبے قیام کرو، خوب روزے رکھنے کی کوشش کرو، دیکھو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کو VIP کے درجے میں رکھے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا۔ تیسرے نمبر پر مسجدوں سے محبت کرنے والے، مسجدوں میں دل لگانے والے، ایسے لوگ جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ کہاں دل لگنا ہے؟ ذرا بولو کہاں دل؟ مسجد میں دل لگنا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا وتیرہ کیا ہے، ذرا ہمارا دل کہاں؟ انسان ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ انسان کسی دوست کے دوست، وہ دور کے رشتہ دار، ان کے ولیمے میں، شادی میں جاتا ہے، 4 5 گھنٹے بیکار کی باتوں میں لگا دیتا ہے، اور معاملہ مسجد کا آتا ہے تو مسجد میں ہم لوگوں کا دل نہیں لگتا۔ سلام پھیرتا ہے تو انسان ایسے بھاگتا ہے جیسے کانٹوں میں بٹھایا گیا تھا، اس کو ایسے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، مسجد میں دل لگاؤ۔ یہ مسجدیں وہ ہیں جو ہمیں رب سے قریب کرنے والی ہے، یہ رب سے رشتہ مضبوط کرنے والی ہے۔ یقین جانو، جس کے رشتے مسجدوں سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے رشتے اللہ سے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جن کے رشتے مسجدوں سے مضبوط نہیں ہوتے ان کے رشتے اللہ سے بھی۔ تم آؤ تو صحیح ذرا، تم پریشانی میں ہو، تم مسائل کا شکار ہو، تم بیمار ہو، تمہارا دل بے قرار ہے، تم آؤ، وضو کر کر 2 رکعت نماز ادا کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہو، مولا تیرے در پہ آیا ہو، تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ذرا مسجدوں میں دل تو لگا کے دیکھو۔ ایک جنے بولے نہیں، میں پیر جمعرات کو قبرستان میں گیا تو میرے کو اچھا دکھتا۔ ایک جنے کیا بولے؟ میں پیر کو، ایک ماں ہے، وہ ماں نے کہا کہ میں ہر پیر جمعرات کو قبرستان میں جا کے بیٹھی تو کیا دکھتا؟ دیکھو، خواتین کو مسجد سے جوڑنا چاہیے تھا نا، مسجدوں سے ان کا رشتہ ٹوٹا، قبرستانوں سے ان کے رشتے جڑ گئے۔ کہاں قبرستان سے؟ اس قبرستان سے جہاں پر شریعت نے عورتوں کو جانے سے منع کیا۔ قبرستان میں میرے بھائیوں، مسجد سے کیا مسجد ہے یہ؟ دیکھو آپ یہ حدیث سنو۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہا جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، جو بندہ گھر سے وضو، مسجد کو آنے کی خواہش نہ ہمارے کو، پیدل مسجد کو آنے کی خواہش۔ چند صحابہ کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، مدینے میں مسجد نبوی سے دور۔ دوسرے صحابہ نے کہا، بھائی تم گھر قریب کیوں نہیں لے لیتے؟ کہا ہم ایسے تھوڑی ہیں کہ پیدل چل کے آنے کے ثواب کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر! آج ہم کو تو بہانہ چاہیے کہ مسجد دور ہے، کہاں جائیں گے؟ گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر! ہم تو فتویٰ تلاش کرتے نا، مولوی صاحب اذان کی آواز گھر تک نہیں آئی تو مسجد میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ سکتے کیا نماز؟ نہیں، ذرا تھوڑا بخار دکھ رہا، تھوڑی طبیعت ناساز دکھ رہی تو گھر میں، ہم تو بہانے ڈھونڈ رہے نا۔ صحابہ وہ مسجد کو آنے کے بہانے تلاش کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا، جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف اپنے قدموں کو ڈالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک قدم اس نے رکھا مسجد کی طرف، اللہ ایک گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا قدم اٹھا کے رکھا، اللہ ایک نیکی اس کو دے دیتا ہے۔ تیسرا قدم اٹھا کے رکھا، اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آؤ نا مسجد کی طرف، مسجدوں سے دل لگاؤ نا، انشاءاللہ یہ مسجدوں سے رشتے جوڑنے چاہیے۔ یقین جانو، بابری مسجد ٹوٹنے کا بڑا غم ہے لوگوں کو۔ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ گیان ویاپی کا مسئلہ آیا، فلانی مسجد کا مسئلہ آیا، کیوں ہماری گھر کی محلے کی مسجد نہیں ہے کیا بھائی؟ ہمارے محلے کی مسجد کا غم نہیں ہونا ہم کو؟ کیا غم بھائی؟ ذرا دیکھو نا، ہمارے محلے کے اندر اطراف میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں 10 مصلی، اللہ اکبر، 20 مصلی، غم نہیں ہونا ہم لوگوں کو؟ ہونا چاہیے۔ مسجدوں سے دل لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، گھر لے رہے ہیں، زمین لے رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ پہلے مسجد ہے نہیں ہے دیکھ لینا، اس کے بعد گھر لینا۔ روڈ آ جاتی، سڑک آ جاتی ہے، نعمت اللہ سب بھیج دیتا، مسجد رہی تو انشاءاللہ۔ پہلے مسجد دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر محبت، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔
سب مسلمان بھی ہے اور خاص طور پہ ہمارے اہل حدیث بھائی بھی ہے. ذرا تھوڑا ہماری بات کو غور سے سنو. کیا رفع دین کرنا اہل حدیثیت ہے؟ کیا زور سے آمین بولنا مطلب اہل حدیث ہے؟ کیا پیر سے پیر ملانا مطلب؟ نہیں نہیں. اہل حدیث کا مطلب کیا؟ یہ بات کو سمجھو. ذرا عقیدے کا باب پڑھو, ذرا علماء کے قریب ہو, ذرا علم حاصل کرو. عقیدہ ہم نے پڑھا نا, ایک عقیدے کا باب ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ الولا والبرا. یہ پڑھنا سبجیکٹ. آپ کی ماشاءاللہ کرنول میں بہت سارے علماء ہیں, ماشاءاللہ قابل علماء ہیں ماشاءاللہ. ہماری ضرورت نہیں ہے آنے کی, یہ تو ہماری ہمت افزائی کہ ہم چھوٹے طالب علم کو یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا گیا. سیکھو الولا والبرا, یاد رکھو یہ عنوان. خاص طور پہ ہمارے اہل حدیث بھائی, ذرا یہ عقیدے کا چیپٹر پڑھنا ہے. کیا ہے چیپٹر؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا, اللہ کے واسطے محبت کرنا. فلانے معاملے کے لیے, میری اپنی ذات کے لیے, فلانے مسئلے کے لیے نہیں نہیں نہیں. محبت ہوگی اللہ کی خاطر ہوگی, عداوت ہوگی اللہ کی خاطر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نکلا ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, جا رہا ہے سفر کر رہا ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل دے کر بھیجا. پوچھو اس سے کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا فلاں نے میرے بھائی سے ملنے جا. کیوں جا رہے ہو؟ کچھ غرض ہے کیا؟ کچھ کام ہے؟ کہا کوئی غرض نہیں. کوئی احسان کے بدلے میں ملنے جا رہا؟ نہیں نہیں, کوئی احسان بھی نہیں, کوئی کام بھی نہیں, کوئی غرض بھی. پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس شخص نے, وہ شخص سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اس لیے جا رہا ہوں. پھر وہ فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام تم تک پہنچایا ہے کہ جس طریقے سے تم وہ اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو, یہ خوشخبری تمہارے واسطے ہے کہ اللہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت. ذرا دیکھو, ذرا ایک دفعہ غور کر کے دیکھو, کروڑوں لوگوں کا مجموعہ, ایسا سمجھ کے دیکھو, امیجن کرو, کروڑوں لوگوں کا مجموعہ, سب کا جنب غفیر ہے, بہت بڑا اجتماع ہے, مان لو ہزاروں کروڑوں لوگ آگے جمع ہو گئے. وہاں مائک میں اناؤنس ہو رہا, وہ کرنول کے لوگ کدھر ہیں؟ ادھر آؤ. دنیا کے پورے لوگ آ گئے. وہ دنیا کے لوگوں میں کرنول کے لوگوں کا آواز دی جا رہی, ذرا کرنول والے کدھر ہیں؟ ادھر آ جاؤ. ذرا کرنول والوں کو بلا کے اسٹیج پہ بلاؤ, ذرا کرنول والوں کو مقام بتاؤ, آؤ آؤ کرنول والوں. آواز دے دے کر پکارا جائے گا, کرنول والوں کا سینہ چوڑا ہو جائے گا کہ کیا عزت سے نوازا جا رہا ہے. ذرا امیجن کر کے دیکھو, ذرا سوچ کے دیکھو, وہ میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں اللہ غضبناک ہوتے ہوئے اگر یہ اعلان کرے گا کہ آؤ آؤ, یہ اعلان کیا جا رہا ہے, آؤ آؤ, ذرا اعلان کو سنو, یہ اعلان کو سنو. اللہ اعلان کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اے فرشتوں جاؤ, یہ کروڑوں کی تعداد میں سے ہمارے وہ بندوں کو چن چن کے ہمارے پاس لے کے آؤ جو دنیا میں ہماری خاطر محبت کرنے والے تھے. یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا صلہ ہوگا کہ اللہ ان کو نام لے کر پکار کر بلائے گا, نور کے ممبروں پر جگہ دے گا ان کو. اللہ اکبر. آؤ, ان کے واسطے نور کے ممبروں پر استقبال ہے, آؤ ان کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا. کیا ڈسکس کر رہے؟ میدان محشر میں عزت چاہتے, اونچا درجہ چاہتے, اللہ کے یہاں مقام چاہتے, یہ صفت اپنانی ہوں گی آپ کو اور مجھ کو. باتوں سے نہیں, کہنے سننے سے نہیں, عمل کرنے سے یہ سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ہے, کیا ہے؟ دیکھو, برائی کی طرف دعوت اگر کوئی دے یا عورت دعوت دے برائی کی طرف, کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کوئی عورت برائی کی طرف دعوت دے, کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نوجوانوں, آج کا یہ زمانہ فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور. قدم قدم پر فتنے ہیں. کل کا وہ دور تھا, ہو سکتا ہے عورتیں بے حیائی کے لیے بلاتی ہوں گی, لیکن آج کے دور میں بھی تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز ہے. کبھی یوٹیوب تمہیں بلاتا ہوگا, کبھی انسٹاگرام تمہیں بلاتا ہوگا, کبھی کوئی ویب سائٹ تمہیں بلاتی ہوگی, آؤ ادھر گندگی کی طرف. اگر تم اللہ کی خاطر ڈر کر وہ گندگی سے رکو گے نوجوانوں, انشاءاللہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ. کیسا بچنا ہے؟ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بڑے نیک عالم دین گزرے ہیں, خوبصورت بھی تھے ہاں, اور بڑے پائے کے عالم. کیا کام کرتے تھے؟ کپڑے بیچنے کا کام. کپڑے اٹھائے, گلیوں میں بھیج
پھر کر بیچ رہے ہیں. ایک عورت نے بلایا, ادھر آؤ, سامنے کپڑے رکھے اور کپڑے بتانے لگے. وہ عورت باتیں کرتے کرتے گندی باتیں شروع کرتی ہے, بے حیائی کی باتیں. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں اس کو اب درس دے رہا ہوں, اللہ کا تقوی, اے بندی اللہ سے ڈر. کوئی اثر نہیں ہو رہا اس پر, کوئی اثر نہیں ہو رہا. کہا ذرا میں حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں, فارغ ہو کے آنا چاہتا ہوں, واش روم جانا چاہتا ہوں, ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں. کہا جا کے آؤ. واش روم میں گئے, کچے بیت الخلا ہوتے تھے, کچے ٹوائلٹس ہوتے تھے. نالی میں سے گندگی نکالی, اپنے جسم پر پورا لیپ موت جو ہے نا پوت لیا اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے. کہا اب چلے جاؤ میری نظروں سے, اب چلے جاؤ. اب تک یہ عورت بلا رہی تھی, مائل کر رہی تھی, اب جب یہ گندگی, کیا درس ملتا ہے لوگوں؟ یہ دنیا کے اندر کوئی مشکل اٹھانی پڑی مشکل اٹھا لینا, کوئی تکلیف اٹھانی پڑی اٹھا لینا, لیکن ایسی گندگیوں کے قریب نہ جانا کہ کل تمہیں قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں رسوا کر دیا. اللہ اکبر. بچا کے رکھنا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اسی طریقے سے ایک اور عمل کیا ہے دیکھو آپ, چھپ چھپا کر صدقہ کرنا. چھپ چھپا کر صدقہ کرنا, ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو, ایسا صدقہ کرنا. ایسا صدقہ کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے, اپنے عرش کے سائے میں. کیا ہے دیکھو آپ صدقہ کرنے کا فائدہ. صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل ہوا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, وہ صحرا میں سے جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے. اچانک اس نے کیا دیکھا, آسمان سے ایک بادل آیا, بادل میں سے ایک شخص کا آواز آئی, نام لیا گیا بادل میں سے, بادل پھٹا اور وہ پانی نکل کر جانے لگا. کیا آواز آئی؟ اے بادل, تیرے اندر کا جو پانی ہے تو فلانے شخص کے باغ میں پہنچا. بادل پھٹا, پانی جانے لگا. یہ شخص کہتا ہے کہ یہ کیسا معجزہ ہے, یہ کیسی کرامت ہے. پانی جہاں جہاں گیا یہ شخص پیچھے پیچھے ہو لیا. کیا دیکھتا ہے کہ وہ پانی راستہ بناتے بناتے ایک کھجوروں کے باغ میں چلا گیا. اللہ اکبر. وہ باغ میں داخل ہوا, دیکھنے لگا باغ کا مالک ہے, کہنے لگا اے بندے تم کیا کرتے ہو, کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام یہ ہے. کہا میں نے تمہارا نام بادلوں میں سے سنا ہے, ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ آسمانوں سے تمہارے نام کی یہ بارش برس رہی ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جب یہ مال نکلتا ہے کھجوروں کا, اس میں سے یہ حصہ میں چھپ چھپا کر صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. صدقہ کرنا اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے صدقہ کرنے والوں پر. بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے صدقہ کرنے سے. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, یہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو, وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. ایک غریب کو زکوٰۃ دے کے اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں ہم, یہ بات سمجھنا ہے. ایک غریب کو آپ کے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا حق ادا کر رہے ہیں آپ. ہاں آپ پر فرض تھا دینا, ایسا نہیں کہ لوگوں کو بتا کر چلو آؤ تم بھی ٹھہرو ہم بھی ٹھہرے, فوٹو کھینچ کر اس کا تماشا بنایا جائے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اپنے دیے ہوئے مال جو صدقہ تم نے کیا ہے اس کو برباد مت کرو, دکھاوا کر کر اور لوگوں پر احسان جتا کر کہ ہم نے تم کو دیا ہے. اعوذ باللہ. صدقہ کرنا ہے چھپ چھپا کر. اسلام کا تو یہ عمل ہے, چھپ چھپا کر صدقہ کرنا. اور آج دنیا ہمیں درس دیتی ہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا, بھوکے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک بیچارہ بندہ اللہ اس کو ہدایت دے کہہ رہا ہے کہ فلانا فلانا نعرہ لگائے تو تم کو کھانا کھلاتے, فلانا فلانا کھانا کھلائے. اسلام کی تعلیم کیا ہے معلوم؟ اسلام تو کہتا ہے نہ دھرم دیکھا جائے گا نہ ذات دیکھی جائے گی, اس کا بھوکا پیٹ دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین اسلام کیا ہے؟ کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا اسلام ہے. اللہ اکبر. بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, چاہے وہ کسی دھرم کا ہو, کسی ذات کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, بھوکوں کو کھانا کھلانے کی یہ فضیلت ہے. بھوکوں کو, ایسا نہیں کہ ہم بھی کہیں گے کلمہ پڑھو اعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا. ظالم نہیں ہے مسلمان الحمدللہ. دنیا کے اندر اگر کوئی نرم دل قوم ملیں گی تو مسلمان ملے گی. ہاں معاف کرنے والی قوم ملے گی تو مسلمان ملے گی, احسان کرنے والی قوم ملے گی تو مسلمان ملے گی, مدد کرنے والی قوم ملے گی تو مسلمان ملے گی. کورونا کا سیزن ہم نے دیکھا ماشاء اللہ مسلمان قوم کے جیالوں نے جو خدمت کی ہے کورونا کے میدان میں. اللہ اکبر. لوگ دیکھ کے رہ گئے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے باپوں کے لاش کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. ماشاء اللہ مسلمانوں کے مجاہدوں نے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا. اللہ اکبر. دھرم نہیں دیکھا, ذات پات نہیں دیکھی. اللہ اکبر. یہ اسلام کا درس ہے, اصل میں یہ اسلام کا درس ہے میرے بھائیو. اسی طریقے سے
اسی طریقے سے باتیں تو بہت ہے لیکن مختصر طور پہ آپ کے سامنے وقت ہو چلا ہے. ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو، تنہائی میں خوف الہی سے رونے والوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. تنہائی میں رونا آتا ہے انسان کو. یہ دنیا کے واسطے مت رو، میری ماں بہنوں تم بھی سمجھو، یہ پیسہ لگتا سونا چاندی اس کے واسطے مت رو. اللہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا، کس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی نعمتیں چلے گئی کتنی آ گئی. رونا اگر ہے تو بہترین مقام رونے کا ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ کے خوف سے رونے والا ہو. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں. 2 قطرے. پہلا قطرہ جو شہید ہونے والے کا خون نکلتا ہے جسم سے، وہ قطرہ خون اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرا قطرہ اللہ کے خوف سے رونے والا قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، آنسو کا. رونا ہے تو راتوں میں اٹھو، اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اکیلے میں کوئی نہیں جانتا ہو، بس میں اور میرا رب، اور اس کی محبت اور خوف کے ساتھ رونے والے بنو. اللہ اپنی عرش کا سایہ دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تنگ دست کو مہلت دینے والوں کو اللہ عزت سے نوازے گا. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندے کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے. کیا ہے اس کے نامہ عمل میں؟ کوئی عمل نہیں سوائے ایک عمل کے، توحید کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایک نیکی ہے خالی. کیا نیکی ہے؟ پوچھا جائے گا کیا نیکی اس کی؟ کہا اے اللہ یہ قرض داروں کو قرض دے کر معاف کر دیتا تھا. اللہ اکبر. یہ غریبوں کو، یہ مفلسوں کو پیسہ دے کر ان کو مہلت دیتا تھا، ان کو معاف کر دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت افزائی کے لیے کیا کہیں گے معاف کرنے کے تو اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں، جاؤ اس کے سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، معاف کرنے والے بنو، نرم دل بنو، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت کرنے والے بنو. ہاں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، نرمی کا مزاج. جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ہم سب جانا چاہتے ہیں. دیکھو جنت میں جانے کے کیا شرط، لا يدخل الجنت حتى يؤمنوا. کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ ایمان والا نہ ہو. ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے واسطے، ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے واسطے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو، اور تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والا نہ ہو. اللہ اکبر. آپس میں محبت کریں گے تو ایمان صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو جنت میں جائیں گے. عفو درگزر کا معاملہ رکھو، معاف کرو ایک دوسرے کو، نرمی کا مظاہرہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اچھے اخلاق والے عزت دار ہوں گے. ترمذی کی روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے کہا میرے سب سے زیادہ قریب، کس کے قریب؟ اللہ کے نبی کے. اللہ کے نبی کا مقام محمود پر ہوں گے. مقام محمود پر اللہ کے نبی ہوں گے، اور وہ اونچے مقام کے قریب اللہ کے نبی کے قریب کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اپنے اخلاق کو سنوارو. اسی طریقے سے ایک آخری بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کہا بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، ہاں بھائی طاقت ہے میرے پاس، بدلہ لے سکتا ہوں، آپ کے پاس پاورز ہے، آپ کے پاس دماغ ہے، آپ بہت طریقے سے بدلہ لینے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، پیسہ ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس. لیکن قیامت میں عزت ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قیامت میں اللہ کے عزیز بندوں میں آنا ہے، عزت دار بندوں میں آنا ہے. مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، ریونج لینے کی، اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اپنے غصے کو پی لے، اپنی انانیت کی قربانی دے دے، اپنی انا کی قربانی، اپنے ضد کی قربانی دے دے، اور کیا کہے میں معاف کرتا ہوں، میں غصے کو پیتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں، پھر بھی معاف کر دیتا ہوں. ایسا غصے کو پینے والے، طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہیں لینے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی مسند احمد کی حدیث میں کہتے ہیں اللہ اعلان کرے گا آؤ تم دنیا کے اندر ہمارے واسطے غصہ پیے، ہمارے واسطے معاف کرے، آؤ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے یہ جنت کی حوروں میں سے جو حور تمہیں پسند ہے رب تمہارا نکاح کروائے گا ان سے. اللہ اکبر. یہ عزت دے گا اللہ. میرے بھائیوں، چند ایک اعمال میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، موٹے موٹے الفاظ میں بات کی میں نے، تاکہ بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ کہ یہ اعمال جو میں نے ابھی تذکرہ کیے ہیں، اللہ ایسے عمل کرنے والوں کو کل قیامت کے دن عزت کا مقام عطا کرے گا. ہاں وی آئی پی ہوں گے یہ اللہ کے، کل عرش کے سائے میں بھی ہوں گے، نور کے ممبروں پر بھی ہوں گے، اور ان کو اللہ پکار کر اپنے قریب بلائے گا. کیا دل نہیں چاہتا، کیا ہمارا جی نہیں چاہتا
کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے بارگاہ میں آ جائیں, اللہ غصے کے باوجود بھی کہے بندے تو میرے قریب آ جا, اللہ اکبر, بندے تو ہمارے قریب آ جا, تو ہمارے نور کے ممبروں پر آ جا, تو ہمارے عرش کے سائے میں آ جا. یہاں تڑپ پیدا کرنی ہے, یہاں چاہت پیدا کرنی ہے, ساتھ میں یہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, تجھ سے یہ التجا ہے, تجھ سے یہ دعا ہے. اللہ میدان محشر میں جب ہم یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے آئیں, اللہ اپنے رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لینا. اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا, اپنی رحمت کی چادر کو دیکھنا. اللہ ہم پر رحم فرمانا, میدان محشر میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ لوگوں کے سامنے رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھا. اللہ یہ دنیا کے اندر تو نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھا. اللہ جس طریقے سے تو نے یہ دنیا کے اندر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا, اللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھنا. اللہ ہم پر رحم فرمانا, اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمانا, اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانا. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے, اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہندوستان کے علماء کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان میں مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہندوستان میں مساجد کی حفاظت فرما. اللہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے, تیرے سوا کوئی حفاظت فرمانے والا نہیں. اللہ ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. اللہ تو ہماری مدد فرما. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.